میں اور آپ ان لوگوں کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں کہ جسم گھر میں پڑا ہوتا ہے، یہ اپنے قریبی عزیز ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار قریبی، جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جسم گھر میں پڑا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، نام پہلے مٹا دیتے ہیں لوگ۔ میت کو غسل دو، جنازہ کس وقت تیار ہے، جنازے کو کتنا دیر ہے باقی، میت تیار ہے، نام مٹ جاتا ہے۔ اس دھوکے کی دنیا کے پیچھے، ہم ان کے پیچھے جو ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، مٹی والے ہاتھ قبروں پہ جھاڑتے ہیں، ہم ان کے پیچھے آج اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں کہ میرے اچھا گھر ہو، میری اولاد کا، میری نسل کا، چاہے حلال ہو حرام ہو، بس اکٹھا ہی کرنا ہے، مال اکٹھا کرنا ہے، بس یہ دنیا ہی ہمارا مقصد ہے، آخرت کچھ نہیں۔ آخرت ہم بھول ہی گئے۔ میرے پیارے بھائی، یہ آخرت حقیقت ہے، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ خدا کی قسم، اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا جسم گھر میں پڑا ہوتا ہے، نام پہلے مٹ جاتا ہے۔ کہ میت کو غسل دو، چاہے وقت کا وزیر اعظم تھا، جنرل تھا، چیف تھا، ریڑھی لگانے والا تھا، جتنا بڑا تھا چھوٹا تھا، نام مٹ جاتا ہے، جسم گھر میں پڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے، اور ہم اسی دنیا کے پیچھے اپنی بہت بڑی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ آخرت کی گھاٹیاں بڑی خوفناک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم مسافر ہیں۔ راہ چلتا مسافر راستے میں گھر بنائے تو ہر بندہ اس کو کہے گا بے وقوف ہے کہ یہ اپنی منزل چھوڑ کر مسافر بن کر اور راستے میں گھر بنا رہا ہے۔ تو ہم قبر کے مسافر ہیں۔ آج کا دن کٹا، ایک دن قبر کے قریب ہو گئے۔ یہ گھڑی کی ٹک ٹک ہماری زندگی کے درخت پہ کلاڑی کی طرح وار کرتی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ آخرت خوبصورت ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ خدا کی قسم، اگر اللہ راضی ہوا تو موت خوبصورت تحفہ ہوگی، آخرت خوبصورت ہوگی۔ جب تک جئیں گے عزت کے ساتھ، موت عزت کے ساتھ ہوگی، مرنے کے بعد مزے ہوں گے۔ لیکن اللہ کو اگر راضی ہم نے کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے، اپنی چاہتوں کو قربان کر دیں اللہ پہ، پھر دیکھیں کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ ایسی عزت ملے گی دنیا میں اور آخرت میں۔ تو اس لیے میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ ہم نہ لگائیں۔ یہ وہ گھر والے ہوتے ہیں جو چند دن بعد بھول ہی جاتے ہیں، پھر قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ یہ گھر والے قبرستان آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسافر ہیں، اپنی آخرت خوبصورت کر لیں۔ تو آگے ماہ رمضان کا پیارا اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ ایک ارادہ کریں کہ بس میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے وہ کام نہیں لیتا جو بندہ کر نہ سکے۔ روزے جتنے بھی سخت ہوں اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو نیت کرنی ہے، عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے روزے ہم قضا نہیں کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے۔ تو میری بات اچھی لگی تو بھائی کے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔